تعریف کا مشہور یہ ہے، 4 معنی کے لیے آتا ہے: جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ طلباء تو جانتے ہی ہیں، لیکن کچھ ہمارے دوسرے احباب بھی ہیں، اس لیے میں مختصر سی ان کی تعریف کر دیتا ہوں کہ بعض ہی ساری اسی بات پر چلنی ہے۔ الف لام جنسی یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ پر وہ داخل ہوا ہے اس کے معنی کی جنس مراد ہوتی ہے، کسی فرد کو مراد نہیں لیا جاتا۔ جس طرح ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے، نہ کہ مرد کے افراد عورت کے افراد سے بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے عورتوں کے افراد مردوں کے بہت سارے افراد سے بہتر ہے۔ استغراق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ پر وہ آیا ہے اس کے معنی کے جمیع افراد مراد ہوتے ہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں۔ انسان کا معنی تو ہے انسان، لیکن یہ تمام اس الف لام کا ترجمہ ہے، یہ الف لام استغراق کے لیے، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ پھر استثناء فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، استغراق کی ہونے کا قرینہ بھی یہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا استثناء ہے۔ اور تیسرا عہد خارجی، کہ اس کا جس پر وہ داخل ہوا ہے ایک فرد مراد ہوتا ہے، لیکن وہ فرد معین ہوتا ہے، پیچھے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور تیسرا عہد ذہنی، ایک فرد مراد ہوتا ہے لیکن اس کا پیچھے ذکر نہیں ہوتا، غیر معین فرد ہوتا ہے۔ عہد خارجی کی مثال جس طرح قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب الرسولہ، اس رسول سے مراد وہی رسول ہیں جن کا پیچھے ذکر آیا ہے، اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور عہد ذہنی، وہ غیر معین فرد مراد ہوتا ہے، جس طرح ادخل السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، کسی بازار میں داخل ہو جا۔ اب اس بات کے بعد ایک زبردست یہاں پر ان ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ الف لام میں اصل عہد خارجی کا ہونا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عہد خارجی کا الف لام اس سے معین افراد ہوتے ہیں، جمیع افراد مراد نہیں لیے جاتے۔ جب عہد خارجی کا آپ الف لام لیں گے خاتم النبیین پر، تو معنی بنے گا کہ آپ بعض معین انبیاء سے آخر میں تشریف لائے، تمام انبیاء سے آخری نہیں ہے، یہ معنی بنتا ہے اس کو۔ تو اب وہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اصول کی بنا پر اس کا تو معنی ہی نہیں یہ بنتا جو آپ بنا رہے ہیں کہ سب انبیاء سے آخری ہیں۔ دلیل ان کی یہ ہے، اور وہ دلیل ہماری کتابوں سے دیتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی کی اصول فقہ کی آخری کتاب ہے توضیح طلبی، اس میں سے یہ دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ توضیح طلبی کے اندر لکھا ہوا ہے الاصل ای الراجح هو العہد الخارجی لأنہ حقیقت التعیین و کمال التمییز۔ وہ کہتے ہیں کہ الف لام میں اصل یہ ہے کہ عہد خارجی کا بنایا جائے، کیوں کہ الف لام ہوتا ہے تعریف کے لیے، تعیین کے لیے، اور اصل تعیین اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب عہد خارجی کا بنائیں گے، اور حقیقت تعیین اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا تمہاری اپنی کتابوں میں یہ اصول ہے، تم یہ پڑھاتے ہو کہ اصل ہے عہد خارجی کا، تو اصل کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ عہد خارجی کا بنے گا، معنی یہ بنے گا آپ بعض معین انبیاء سے آخر میں آئے، تو اس سے لازم آئے گا کہ ابھی کچھ اور رہتے ہیں جنہوں نے معاذ اللہ بھی بعد میں آنا ہے۔
تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ سب سے آخر میں آئے؟ ایک ان کی دلیل. دوسری دلیل وہ ہماری معروف کتاب ہے نور الانوار، اس سے دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام ان نبیین جمع کے صیغہ پر داخل ہوا ہے، اور اصول یہ ہے کہ یسقط اعتبار الجمعیت اذا دخلت علی الجمع، کہ جب الف لام تعریف کا جمع کے صیغہ پر آتا ہے تو اس سے جمعیت کا اعتبار ہی ساقط کر دیتا ہے، وہ جمعیت کا معنی ہی نہیں رہتا. تو اب نبیین کا معنی تمام انبیاء رہ ہی نہیں سکتا، جمعیت کا اعتبار کیا، الف لام استغراق کا کیسے ہوگا؟ تو پھر لازمی بات ہے آد خارجی کا بنے گا. تمہارا کسی صورت میں یہ معنی کرنا ٹھیک ہی نہیں بنتا اصولوں کے اعتبار سے، اور اصول بھی وہ ہیں جو تمہارے نزدیک مسلم ہے، تم اپنی کتابوں میں پڑھاتے ہو. یہ ایک علمی اعتراض ہے، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اگرچہ مجھے پتا ہے کہ سارے حضرات کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں دو وجہ سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو وہ طلباء جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی عمدہ چیز ہوگی، اور دوسرا یہ ایک تعصب ہے کہ علم ہے تو دیوبندیوں کے پاس ہے، یہ سنی تو محض یہ ختم پڑھنے والے، یہ نعتیں پڑھنے والے، ان کو بھلا علم دین سے کیا کام. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علم ہے تو اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ. اور خصوصاً ایک جواب تو میں اس کا دوں گا عام جواب، عام کتابوں سے، لیکن ایک جواب جو اس جواب پر آگے اعتراض ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور وہ کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے 15-20 تفسیریں بھی اس آیا کریمہ پر پڑھی ہیں، کسی میں وہ بات ذکر نہیں کی. اصل میرا مقصود یہ ہے کہ میں وہ جواب آپ تک پہنچاؤں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت کو رب تعالیٰ نے کتنی عظمت اور کتنے علوم سے مالا مال فرما رکھا تھا. اور ساتھ اس بات کا آپ کے سامنے شکوہ کہوں یا پھر رونا کہوں کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے علوم و فنون پڑھنے چھوڑ دیے، نہ ہی ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، نہ ہم ان کو کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں. اپنے اسلاف کی کتابوں سے ان باتوں کو پڑھ کر سمجھنے کی اہلیت ہم میں نہیں رہ گئی. اور میں یہ پیغام بھی اس میں دینا چاہتا ہوں کہ اتنا تو پڑھ لو، اگر تحقیق مزید نہیں کر سکتے اپنے اسلاف کی تحقیق تو کم از کم سنبھالے رکھو. آج بڑا کہا جاتا ہے کہ ان علوم و فنون پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. علوم و فنون پڑھنے کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے جب اسلاف کی کتابیں پڑھی جائیں. بہرحال میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. اعتراض انہوں نے کر دیا کہ اصل عہد خارجی کا ہے، یہ لیں معنی یہی بنتا ہے کہ بعض نبیوں سے آپ آخر میں آئے. کل نبیوں سے آخر میں آنا تو اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا، تو پھر تمام انبیاء سے آخری کیسے بنے؟ پھر اور کوئی آ سکتا ہے؟ اگر مرزے نے دعویٰ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ معاذ اللہ. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، تقریر تو بہت لمبی چوڑی ہے اس پر، لیکن یہ چونکہ علماء کی امانت ہے، یہ علماء کا ہی خاصہ ہے، اس کو پڑھ بھی علماء ہی سکتے ہیں، سمجھ بھی علماء ہی سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ مطالعہ وغیرہ کیا ہو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میں ایک صرف بات عرض کرتا ہوں کہ شیخ رضی نے کافیہ کی شرح میں یہ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ کلو اسم داخلہ اللام علم یکن ماہو کریناتن حالیاتن او مقالیاتن دالاتن علی انہ بعض مجہول او معین
واجب حملہ علی الاستغراق سواء کان ما علامت وحدت کا ضربہ او علامت تثنیات او الجمع کا ضربتین والعلماء او تجرد عن جمیع العلامات کا ضرب. مفہوم اس عبارت کا یہ ہے، شیخ رضی کہتا ہے